الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پروگرام جاری ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کی آیتیں، ان کے ٹرانسلیشن اور تفسیر، یہ صراط الجنان دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ تفسیر قرآن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 سورہ مائدہ سے آج کا درس ہم شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعے کے دن مجھ پر 200 بار درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں، یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اورینا قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، صدقے کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ، اور وہاں جا کر ایک نسخہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو تو وہ اس طرح سے وہ تندرست ہو گئے۔ پھر وہ مرتد ہو گئے اور چرواہوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا، اور اونٹ اتنے سارے کھڑے ہیں تو یہ مال ہے اتنا بڑا، ان کو لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں راہزن یعنی ڈاکو کی سزا کا بیان ہے۔ راہزن جس کے لیے شریعت کی جانب سے سزا مقرر ہے، اس میں چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ان میں اتنی طاقت ہو کہ راہگیر ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اب چاہے ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈالا یا لاٹھی لے کر یا پتھر وغیرہ سے۔ اسی طرح بیرون شہر راہزنی کی ہو، یا شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالا ہو، دارالاسلام میں یہ واردات کی ہو، چوری کی سب شرائط پائی جائیں، توبہ کرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے ان کو گرفتار کر لیا ہو۔ تو جن میں یہ شرطیں پائی جائیں ان کے لیے قرآن پاک میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، یا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، یعنی ہمارے ہاں اس سے بھی مراد قید کر لینا ہے۔ تو اس سزا کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ڈاکوؤں نے کسی مسلمان یا ذمی کو قتل کیا اور مال نہ لیا تو انہیں قتل کیا جائے۔ اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر ڈالے، یا سولی دے دے، یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے پھر اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دے، یا صرف قتل کر دے، یا قتل کر کے سولی پر چڑھا دے، یا فقط سولی دے دے، پھانسی دے دے۔ اگر قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا، تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر مال نہ لوٹا، نہ قتل کیا، صرف ڈرایا دھمکایا، تو اس صورت میں انہیں قید کر لیا جائے یہاں تک کہ وہ صحیح توبہ کر لیں۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام نے ہر جرم کی سزا اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف رکھی ہے۔ چھوٹے جرم کی سزا ہلکی اور بڑے کی اس کی حیثیت کے مطابق سخت سزا نافذ کی ہے، تاکہ زمین میں امن قائم اور لوگ بے خوف ہو کر سکون اور چین کی زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ڈاکہ زنی کی سزا ہی کو لے لیجئے کہ جب تک اس پر عمل رہا تو تجارتی قافلے اپنی قیمتی ساز و سامان کے ساتھ بے خوف و خطر سفر کرتے تھے،
جس کی وجہ سے تجارت کو بے حد فروغ ملا، لوگ معاشی اعتبار سے بڑے مضبوط ہو گئے، اور جب سے ان سزاؤں پر عمل نہیں ہو رہا تب سے تجارتی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں۔ جس ملک میں تجارتی ساز و سامان کی نقل و حمل کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا، وہاں کی درآمدات انتہائی کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی معیشت پر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گرفتاری سے پہلے اگر ڈاکو توبہ کر لے اور اس کے تقاضے پورے کر لے تو ڈاکہ زنی کی سزا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا، لیکن لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص کا تعلق چونکہ بندوں کے حقوق سے ہے، لہٰذا ان کا تقاضا باقی رہے گا۔ اب اس کے جو ورثاء، جو رشتہ دار وغیرہ ہیں، چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو اس کا تقاضا کریں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین کرام، یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور اس آیت میں وسیلے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جا سکے، یعنی اللہ پاک کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرو۔ اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ پاک کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ پاک کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا، یہ بھی اسی عموم میں شامل ہے۔ یہ سب کے سب وسائل اور یہ وسیلے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ پاک کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ یاد رکھیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر عز و جل میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے اور عرض کرتے کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا دے۔ تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے۔ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ ایک بار سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑیں گے ایسے ہو گئے، اور اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھ دیا گیا۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انی اسألوک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفعہ فی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی کی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کی جائے، اے اللہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ علماء اکرام نے یہاں پر یہ بات بطور خاص بیان فرمائی کہ جو بھی اس حدیث پاک میں مذکور دعا پڑھنا چاہے اور اس کے ذریعے دعا کرنا چاہے تو ان الفاظ جو یا محمد کے اس حدیث پاک میں آئے ہیں اس کی جگہ یا رسول اللہ کر دے یا نبی اللہ کر دے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ترجمہ، بے شک اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اور اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کافر دنیا کا مالک ہو اور اس کے ساتھ اس کے برابر دوسری دنیا کا بھی مالک ہو اور یہ سب کچھ اپنی جان کو قیامت کے دن کے عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ کر دے تو اس کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن کافروں کو عذاب ضرور ہوگا، اس دن ان کے پاس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تو اسے اپنے بدلے میں دینے کو تیار ہو جاتا؟ تو وہ اس بات میں جواب دے گا، ہاں کہے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے اس کے مقابلے میں بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص سے فرمائے گا جسے جہنم میں سب سے کم عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہوں تو کیا انہیں اپنے بدلے میں دے دیتا؟ وہ جواب دے گا جی ہاں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے اس سے بھی آسان چیز تجھ سے چاہی تھی جبکہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کرتا رہا۔ ناظرین کرام، اس آیت سے پتہ چلا کہ ایمان ہوگا تو ہی قیامت کے دن اعمال کا اجر ملے گا، اور تبھی شفاعت کا فائدہ ہوگا، تبھی رحمت الہی متوجہ ہوگی اور تبھی جہنم سے چھٹکارا مل سکے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر یہ بڑی ضروری ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور ہمارے اسلاف بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود ہمیشہ برے خاتمے سے ڈرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ بے حد بے قرار اور مضطرب ہوئے اور رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور ایسی گریہ وزاری نہ کریں، اللہ پاک کی بخشش اور مغفرت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو مجھے پہاڑوں کے برابر گناہوں کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں اور ہر شخص ہچکولے کھاتے تختوں پر نظر آئے، اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی بے حد پریشان کن۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ ایسے دل گرفتہ ہوئے کہ کئی سال تک ہنسی نہ آئی۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ایسے لگتا جیسے کوئی قید تنہائی میں ہے اور اسے سزائے موت سنائی جانے والی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے اس غم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادت، ریاضت اور مجاہدات کے باوجود اتنے فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہو کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی، بس اس وجہ سے میری جان پگھل رہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں چور کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ شرعی اعتبار سے جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ اجازت بھی حاکم اسلام کے لیے ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ چوری کبیرہ گناہ ہے، اور چور کے لیے شریعت میں سخت وعیدیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ انہی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یاد رہے، سریقہ یعنی چوری کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز اٹھا لینا۔ شرعی تعریف یہ ہے کہ عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، 10 درہم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی کوئی ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ اور تعویل کے بغیر اٹھا لینا۔ چوری ثابت ہونے کے 2 طریقے ہیں، یا تو خود چور اقرار کر لے اگرچہ ایک بار ہی ہو، یا 2 مرد گواہی دیں۔ اگر ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح قاضی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے، کس طرح چوری کی، کہاں کی، کتنے کی اور کس کی چورائی وغیرہ۔ جب گواہ ان امور کا جواب دیں اور ہاتھ کاٹنے کی تمام شرائط پائے جائیں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اور یہ بات دوبارہ عرض کی جاتی ہے کہ یہ تمام قوانین عوام الناس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چور کو، ڈاکو کو سزائیں دیتے رہیں، بلکہ یہ حاکم اسلام کے لیے، قاضی کے لیے یہ معاملات ہیں، وہ اس کو اپنائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، توبہ یہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر توبہ کر لی جائے اللہ پاک اپنا حق معاف فرما دیتا ہے، اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جس گناہ میں کسی بندے کا حق بھی شامل ہو تو وہاں توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے حق کی بھی ادائیگی کی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 40 سے اگلے درس میں آغاز کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔